بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم سماعت کریں گے شب توبہ کے حوالے سے، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ شب برات ہے اور لیلۃ البرات ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکۃ کا نام دیا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شب برات، شب نجات اور شب توبہ۔ یاد رہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ فرمایا کہ اس میں بانٹ دیا گیا ہے ہر حکمت والا کام۔ فیہا یفرق، یہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں تقسیم کر دیا گیا ہے کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام۔ اور فرمایا کہ یہ شب برات، یہ ایک ایسی رات ہے، اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس میں بانٹا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ شب نجات، یہ شب برات، یہ شب توبہ، فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد؟ فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ مبارکۃ کا نام سے یاد کیا ہے، اور یہی وہ رات ہے جو کہ سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے، اور اسی رات میں ہر شخص کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے مرنا ہو اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے زندہ رہنا ہو اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں آنے والے سال کا ایک طرح کا، جس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، کہ کس انسان کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس انسان کو موت دی جائے گی۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اب فرمایا کہ شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ شعبان الشہری، کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں پورا مہینہ لگاتار روزے رکھتے تھے، اور بالخصوص 14 شعبان المعظم کو اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جو انسان اس دنیا پہ بس رہے ہیں، جو زندہ رہ رہے ہیں، ان کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس رات میں آنے والا جو سال ہے اس کو کتنا رزق دیا جاتا ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ لکھ دی جاتی ہیں، گویا کہ آنے والا سال شروع ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سال کا اختتام بھی اس حال میں ہو کہ میں روزہ دار ہوں،
اور میرے سال کا آغاز بھی اس حال میں ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اس لیے بھی حضور علیہ السلام پورے مہینے میں آپ کوشش فرماتے کہ روزہ رکھتے۔ اور اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 15ویں رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام اس رات کو میرے پاس سے چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو کہتی کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے۔ تو جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ سمجھی کہ میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ فرمایا کہ عائشہ، تجھے کیا یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو میں جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں، ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بنی کلب، ان کا جو ایک قبیلہ تھا، وہ کثرت مال اور کثرت بکریاں کی وجہ سے مشہور تھا، اور ان کی بکریوں کی کثرت، ان کی بکریوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے تعداد کے لحاظ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اور آپ دیکھیں ایک جانور کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، یعنی بے شمار بال ہیں، ان گنت بال ہیں۔ فرمایا کہ ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ، یا ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بقیہ راتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے 70 دروازے کھولتا ہے، اور اس میں علماء، اس میں اولیاء، کتب، ابدال، غوث جو ہیں، جو راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، تو وہ رحمت کے جو دروازے ہوتے ہیں ان دروازوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں جو رات ہے، اس میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالی اس رات کو اپنی رحمت کی تجلیات فرماتا ہے زمین والوں پر، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بے حساب، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے بے حساب رزق عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی صحت مانگنے والا کہ میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے پناہ مانگنے والا کہ میں اس کو بیماری سے محفوظ رکھوں۔ یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت، دست رحمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ یوں زمین والوں کو ندا دیتی ہے، زمین والوں کو بلاتی ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے۔ چھوٹا سا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ ایک پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں۔ پہاڑ پہ جب جاتے ہیں، جب پتھر آپ کے قریب آتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب وہ پتھر 2 ٹکڑے ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر میں ایک بڑی ہی نورانی شخصیت ہے،
کہ جب آپ اس نورانی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر اس پتھر میں اس گنبد نما جو چیز ہے آپ اس میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ تو وہ نورانی شخصیت جواب دیتی ہے کہ 400 سال میں اس گنبد نما جو پتھر ہے اس میں رہ رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ اس سے پھر کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو 400 سال اس میں رہ رہو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اس کو بڑی حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں اور یہ زیادہ لمحہ جیا ہے اور یہ زیادہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم سے تو زیادہ عبادت کرنے والا یہ ہوا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ سوچ رہے ہیں، فرمایا کہ میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن نبی آخر الزمان علیہ السلام آپ کے امتی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی رات عنایت کی ہے، ایک ایسی رات عنایت کی ہے کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ کلام سنا تو آپ حسرت کرنے لگے، آپ آرزو کرنے لگے کہ کاش میں اس نبی آخر الزمان علیہ السلام کا امتی ہوتا، چونکہ امتی ہوتا تو مجھے وہ رات مل جاتی، مجھے وہ رات نصیب ہوتی کہ جس میں 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا ایک شب توبہ کے حوالے سے یہ ایک ہمارا پارٹ فرسٹ تھا، اور انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ بھی ہوگا، پارٹ 3 پارٹ 4 بھی ہوگا شب قدر کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔